العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے انسان کی ابتدائے آفرینش سے انسانوں کے وجود کی ابتدا سے اس دنیا میں جب انسان آیا اور اول انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور جتنے انسان آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے سب اولاد آدم میں ہوں گے. وہیں سے نبوت کا سلسلہ چلا، وہیں سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور وہ سلسلہ آ کر کے حضرت نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، مکمل ہوا. آپ نے حدیثوں میں خبر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی کا ارشاد فرمایا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے آنے والے لوگوں کی نبوت کا ختم کرنے والا ہوں، اور اب نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور پھر حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بعد میں جھوٹے مدعیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آج بھی بہت سے جھوٹے مدعی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے زمانے کا ایک بڑا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، جو اور جگہوں سے چلتا چلاتا ہمارے اس علاقے میں بھی آ گیا ہے. وہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے. بہت سے فتنے چل رہے ہیں، بہت سے فتنے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے قوم کی اصلاح کے واسطے اور قوم کو اللہ کی پہچان کرانے کے واسطے، اور پھر پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے کے واسطے. خود آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور نبوت کا ایک بڑا سلسلہ چلا جس کی صحیح تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی. ہمارا کام قرآن سے چلے گا، ہمارا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چلے گا. قرآن نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے اپنی اپنی قوموں میں تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو راہ ہدایت پر لاتے رہے. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اچھے خاندان میں اور اچھے افراد پیدا ہوئے. اس لحاظ سے انبیاء علیہ السلام ہر لحاظ سے صاحب فضیلت ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام میں جہاں باطنی نور ہوتا ہے اللہ کی محبت کا، معرفت کا، تقوی کا، وہیں انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہری خوبیوں سے ظاہری خوبیوں سے مالا مال ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں. جو حضرات حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آگ کا انگارہ منہ رکھ لیا، اس سے عیب پیدا ہو گیا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ نقص کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نقصان سے تمام انبیاء کو ظاہری نقصان سے بھی کیا کیا، پاک فرمایا، سب کو حسین اور خوبصورت بنایا، سب کو فصیح اور بلیغ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب درخواست کی تھی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے مگر نبوت کے مقام کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ تھے، چھوٹے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، ہوا افصح منی لسانا، اپنی فصاحت کا انکار نہیں فرمایا ہے، ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان میں بہت فصیح ہیں، بڑی فصیح زبان بولتے ہیں، بڑی بلیغ زبان بولتے ہیں۔ بہرحال اس طرح انبیاء علیہ السلام کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا جاتا ہے، بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، اللہ انہیں اتنا قوت یقین نصیب فرماتا ہے کہ پھر جو ہے اس یقین کے سامنے سارے باطل جو ہے وہ کافور ہو جاتے ہیں۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون مدد کرنے والا تھا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مومن تھے اور ان کی اہلیہ مومن تھی۔ کون کا نام کی ان کی مدد کرنے والا تھا؟ اللہ مدد کرنے والا تھا، جس سختی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ بول رہے تھے اور ان کی قوت ایمانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، یہ ان کی قوت ایمانی ہے۔ اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پہ مصائب آئے اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس بلاء الانبیاء، مصیبت سب سے زیادہ سخت جو ہے انبیاء علیہ السلام پر آئی، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کیا نام کی ہم پر سختی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھر چھوڑنے پہ کیا نام کی مجبور ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی مجبور ہوئے، اور اسی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوا، گھر اور خاندان چھوڑنے پر مجبور کیے گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آج ہمارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا حال دیکھ کر کے صبر و ثبات اختیار کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصائب برداشت کیے ہیں اس کو سنیے، دیکھیے، پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے واسطے مدد مانگیے۔ جتنا ایمان قوی کریں گے، جتنا اللہ کے ذات پہ اعتماد کو بسائیں گے، اتنا ہی زیادہ کیا نام کی مدد ہوگی، اور دعائیں جس امید کے ساتھ مانگیں گے، جس یقین کے ساتھ مانگیں گے، اسی انداز سے کیا نام کی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دعا سلسلے میں دعا کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِهِ، تم دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دے گا، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ ہمارے طبیعت میں خود ہی کا نام کی تزلزل ہے، ہماری طبیعت میں اعتماد اللہ کی ذات میں نہیں ہے، ربنا ربنا کہتے رہے کام نہیں چلے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ بیشتر نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بے مانگے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ کچھ کو مانگنا پڑ رہا ہے تو مانگیے، دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دعا کی لذت کو، مناجات کی لذت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت کی دعا کرنی چاہیے۔ مناجات کی لذت جو ہے دعا کی قبولیت کی علامت ہے، دعا سے نہ گھبرانا دعا کی مقبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اخیر میں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور
13 برس کی زندگی میں پورا قرآن اور کیا نام کی پوری حدیثیں آپ نے کیا کیا کہ پورا سب کو سمجھا، 23 برس کی زندگی میں سب سمجھا دیا، سب بتا دیا، صحابہ کرام کو ایک ایک مسئلے کا ماہر بنا دیا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک خلق کو، اخلاق کو کیا کیا، اپنے اندر جما لیا اور بسا لیا۔ ہر صحابی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوے کا نمونہ ہے، ہر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا نمونہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کیا اور آپ کے اسوہ کو صحابہ نے اختیار کیا، اور صحابہ کو دیکھ کر کے صحابہ کے اسوہ کو تابعین نے اختیار کیا، تابعین کو دیکھ کر کے تبع تابعین نے اختیار کیا۔ وہی اسوہ رسول منتقل ہوتا ہر زمانے میں چلا جا رہا ہے اور اخیر قیامت تک چلتا رہے گا، اخیر تک چلتا رہے گا۔ بس اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں، ثواب بہت زیادہ رکھا ہے، ایک کا 10 گنا، 10 سے 700 گنا، اور 700 گنا سے بہت آگے گنا اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرماتے ہیں، عطا فرمائیں گے۔ اور ليلة القدر دے کر کے تو بہت زیادہ عطا فرمایا۔ پچھلی امتیں اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اگرچہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، طویل طویل تھیں، اور انسانوں سے زیادہ عمریں جو ہے جنوں کی عمریں بہت طویل طویل ہیں، بہت لمبی لمبی ہیں، کوئی لمبی مدت والے ہوتے ہیں، وہ لمبی مدت جو انسانوں کو دے رکھا ہے، جنوں کو دے رکھا ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کے اعمال ہوں گے۔ اور اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اتنا ثواب معراج کی رات میں اعلان کر دیا ہے کہ 5 پڑھو گے 50 دوں گا، ہن خمسور، وہیں سے 10 گنے کا فیصلہ ہو گیا۔ قرآن میں 10 گنے کا ذکر کیا گیا ہے اور 700 گنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہت عطا فرماتے ہیں۔ اس امت کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے جو اور امتوں پر نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام ہم سے پردہ فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو باقی رکھتے تھے، مگر ہماری آنکھوں میں قصور، ہم میں قصور، نبی علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہوتے تو ہو سکتا ہم گمراہ ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، اور آپ کا انکار کر کے ایک دم جہنم رسید ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام، 12 اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات جو ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو سلام کیا جاتا ہے تو سلام کا جواب دیتے ہیں، نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اور خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پہ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، جو شخص جا کر کے السلام علیکم کہتا ہے، گنہگار بندہ ہے، نبی کی سنتوں کو توڑا ہے، احکام کو توڑا ہے، لیکن نبی کی محبت دل کے اندر ہے، ڈرتا بھی ہے، خوف بھی کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے جو ہے امید بھی رکھتا ہے، آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، آپ کی مہربانی جو امت کے ساتھ ہے، اس سے امید لگاتا ہوا ڈرتا سامنے پہنچتا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور پہلے تو بہت کچھ پڑھ لیا جاتا تھا، اب تو السلام علیکم کہنا مشکل ہے، پولیس والے جو ہے عملہ جو ہے وہ آگے کھسکا دیتا ہے، بس چلتے چلتے سلام کرتے چلے جاؤ، کبھی کسی کو کچھ وقت بھی مل جاتا ہے۔ بہرحال اور بوڑھوں کے واسطے اور پریشانی ہو گئی، باب السلام سے داخلہ باب السلام ہی داخلہ کراتے ہیں، بہت دور سے گھما کر کے لا کے باب السلام میں داخل کرتے ہیں۔ بہرحال بوڑھے آدمی کا نام کہ پریشان ہو جائیں، لیکن حوصلے اور جذبے میں کیا ہے، جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
نبی علیہ السلام ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے حالات کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی رہتی ہے، تو ذرا ڈرنا چاہیے۔ آپ ہندوستان میں ہیں، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہیں، شہر مدینہ میں نہیں ہیں، جہاں رہیں تہاں اللہ سے حیا کیجیے اور رسول اللہ سے حیا کیجیے، اللہ سے حیا کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کیجیے۔ جب حیا آئے گی تو اللہ کے احکام کی پابندی آئے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت آئے گی۔ یہ کام ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے، امت پہ ڈالی گئی ہے۔ اب امت کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اعمال کو اور سارے دین کو اپنے علماء سے اور انبیاء سے، علماء سے اور لے، جو علماء اوپر سے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سندوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور پھر جو مسئلہ ہم کو معلوم ہو، جو چیز معلوم ہو، جو بات معلوم ہو، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور خبردار ہم لوگ ذرا کچھ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں اور کچھ اور کام کر لیتے ہیں تو علماء پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، علماء پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ علماء پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مجلسیں ہیں، علماء کو آگے بٹھانا چاہیے۔ جب کوئی عالم بیٹھا ہوا تو اس کا آگے نہ بیٹھیے، پیچھے کر دیجیے، آپ پیچھے ہو جائیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاں شیخ بیٹھتے تھے دفتر کی مسجد میں، بستر بچھا ہوا کرتا تھا اور علماء کو اشارہ کر کے شیخ جو ہے اس پر بٹھاتے تھے، اور سامنے مجمع ہوا کرتا تھا اور مخصوص علماء حضرت شیخ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ درمیان سے راستہ تھا، ادھر سے آئیے، اس سلام مصافحہ کرتے چلے جائیے۔ علماء شیخ کے دائیں بائیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں خود اہتمام کرنا چاہیے اور آپ سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ علماء اگر نہیں رہے تو دین نہیں رہے گا، پھر علوم دینیہ نہیں رہیں گے، علوم اسلام مٹ جائیں گے۔ اسی واسطے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو سوجھی کہ مدارس قائم کیا، مدارس میں علوم کو جو ہے پڑھانا شروع کیا، اور آج جو ہے اس ملک کے اندر اور پڑوسی ملکوں کے اندر جو ہے دارالعلوم کی نسبت پہ کی مدارس قائم ہے، اور سب دارالعلوم کے لوگ ہیں، وہیں سے شاخ بشاخ جو ہے ان تینوں ملکوں میں جو ہے پھیلتے رہے اور ہر جگہ جو ہے مدارس قائم ہوتے رہے۔ اس لیے علماء کو اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے، علماء کو اپنا انداز زندگی صحیح کرنا چاہیے، ایسا کوئی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم سے لوگ بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، اور عوام کو علماء کے ساتھ ایک ربط رکھنا چاہیے، علماء پہ انگلی جو ہے نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں صاحب اعلان لگا ہوا ہے اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اب ہمارے علم کے لحاظ سے اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے تو اپنی زبان بند کرو، اہل علم لکھا ہے، چھاپا ہے، اسی سے سمجھ لو کہ صحیح یا غلط ہے، بس فوراً جو ہے کچھ جو ہے زبان سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے دائیں بائیں کچھ نہ کوئی نہ ہو، تقوی کا حیضہ ہو رہا ہے، علم تو ہے نہیں۔ اس واسطے عوام کو خیال کرنا چاہیے، جو عالم نہیں ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، چاہے مجاہدات سے اور طریقے سے جماعتوں میں نکل کر کے جو ہے انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن اوپر علماء ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صاحب بعد مولانا یوسف صاحب، مولانا مرسل صاحب وغیرہ، یہ حضرات علماء ہیں، اور ان کے بنا ہوئے نقشے کے مطابق جو ہے یہ جماعتیں چلتی تھیں۔ علماء وہاں بھی سربراہ ہیں، تو یہاں بھی آپ سربراہ بنائیے، الگ مت ہو جائیے، کنارے مت ہو جائیے۔ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی کو کچھ اس میں سے کیا چھانٹ لینا
اس کا مزاج ہو تو چھانٹ لے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک علماء کا اعزاز اکرام نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہی علماء کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء کا اعزاز، ان کے ساتھ وہی بے تکلفی جو غیروں کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عالم ہے چاہے نوجوان ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نوعمری میں حدیث پاک بیان کرنا شروع کر دیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل نوعمری میں انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بعض اساتذہ سے جو ہے ادب کے دائرے میں بحث کر لیا کرتے تھے، اور امام بخاری کو اللہ نے قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ اساتذہ بھی بعد موقف کا کرتے تھے، مان لیتے تھے۔ ہمارے یہاں اساتذہ کو یہ بتایا جاتا ہے اگر ہم نے کوئی تقریر کیا اور طالب نے اس کے خلاف کیا اور ہماری سمجھ میں آ گیا ہم سے تقریر الٹی ہو گئی تو طالب کی بات مان لی جاتی ہے۔ اب طالب سمجھا تو بڑا علامہ ہو گئے، نہیں، وہ استاد ہی کا فیض ہے، اس کو جو آ رہا وہ استاد ہی کے فیض سے آ رہا ہے، اس کا الگ سے کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ استاد کے واسطے سے اپنے خزانے علمی سے جو ہے طلبہ کو علم عطا فرماتا ہے، اور بے استاد علم سیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ کسی نے کہا بیچ میں شیخ کتاب پڑھا گیا نا کہ سعدی کے گوئے بلاغت ربود، سعدی کا ترجمہ معلوم تھا، ایک شخص کا نام ہے، بڑے بزرگ ہیں، اور گوئے کے معنی گیند کے ہیں، اور بلاغت کے معنی بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے اپنے کلام کو ادا کرنا۔ بلا کے معنی مصیبت کے ہیں، تو اس نے پڑھا سعدی کے گویا بلا غت ربود، غت کو غت بلاغت سے ملا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، غت کو ادھر ملا دیا بلا سے کاٹ کر کے، تو یہ سب معنی تو پڑھ لیا خوب ہجے متن کر کے، اور اس کے بعد کہا تھا یہ غت ربود کہاں ہے؟ اب جتنی لغتیں اس کے سامنے سے سب میں دیکھ لیا، کسی میں غت ربود نہیں ملا۔ وہیں سے کیا نام کی غلط طریقے سے ملا دینے کے بارے میں کیا کیا، کہہ دیا تھا صاحب اس نے غت ربود کیا ہے، اس نے آمیزش کیا ہے، اس نے ملاوٹ کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو امت پہ یہ کام ڈالا گیا ہے، اور اس کام کو امت کے علماء نے کیا نام کی اپنایا اور لیا ہے۔ یہ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں علم دین کا سیکھنا، اس کا باقی رکھنا پوری امت پہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر رہے ہیں تو فرض آپ سے علیحدہ ہو جائے گا، آپ بچ جائیں گے گناہ سے، لیکن کیا نام کی لوٹنا پڑے گا آپ کو اسی کی طرف۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی ذمہ داری ہے یہ سیکھے قوم تک پہنچائیں، یہ سیکھے قوم تک پہنچائیں۔ قُلْ نفر من كل فرقة طائفة میں اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے، کوئی لوگ نکل جائیں اور اللہ کا علم سیکھیں اور سیکھ کر کے آئیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو بتائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے اور علم سیکھتے تھے، اور علم سیکھ کر کے آتے تھے، اپنے گھروں میں اسی کے لحاظ سے جاری کرتے تھے، اپنے بیوی کو سکھاتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، خادموں کو سکھاتے تھے، غلاموں کو سکھاتے تھے۔ اس طرح ان کا گھر کیا تھا، ایک ایک حدیث کا جاننے والا ہو گیا تھا۔ عورتیں گھر میں بیٹھی بیٹھی کیا نام کی حدیثوں کی ماہر ہو رہی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے آپس میں طے کیا دونوں نے کہ ایک دن تم کیا نام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرو اور میں اپنا کام کر لیا کروں کھیتی باڑی کا، اور ایک دن میں جاؤں اور تم کام کر لیا کرو کھیتی باڑی کا، اور جو آدمی حضور میں جائے وہ دوسرے کو آ کر کے پورا بتا دے آج کیا بیان ہوا، آج کیا بیان ہوا، ہے نا؟ کون پوچھے کیا بیان ہوا؟ بیان پہ اعتراضات کی بوچھار کی جاتی ہے۔ صاحب فلاں جملہ بول دیا نا، ان کو عناد ہے۔ مثلا یہ شیطنت ہے، شیطان جو ہے یہ ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ اعتراض کرو
تاکہ تم علم سے دور ہو جاؤ علماء پہ اعتراض کر کے، اور پھر یہ گمراہی میں ڈال دیتا شیطان، اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑے ہوشیار بنتے ہیں جی۔ پوری امت کا کام علم کو سیکھنا ہے اور علم کو آگے پہنچانا ہے۔ ہر گھر کا ہر مالک اس کی ذمہ داری اپنے ماتحتوں کو علم سکھانا ہے، خود سیکھ کر کے ماتحتوں کو سکھائے یا کسی کو حوالے کرے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، ایک صفت تمہاری یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، تمہارا کام نیکیوں کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، دوسرا کام یہ ہے کہ برائی سے روکو۔ اب گھر کا مالک باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر کھیل ہو رہا ہے مڑوا کا، اور گھر میں کیا جانوں، عورتیں جانے، میں نے تھوڑے کیا ہے، اس سے بچے گا نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ مڑوا کا ناچ جو ہمارے اس ضلع میں اور ہمارے قریب اس علاقائی ضلعوں میں ناچا جا رہا ہے، بہت بڑا فحش ہو رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ نام کی سنیما تو پردے بھی دیکھا جاتا ہے، یہاں سیدھے دیکھا جا رہا ہے، اس کی قباحت معلوم نہیں ہمیں، قباحت معلوم ہوتی تو ہمارے مردوں کو فکر ہوتی، مردوں کو دین فکر نہیں ہے، دیانت فکر نہیں ہے، اللہ رسول کے رضا ناراضگی فکر نہیں ہے، اس بات گھر میں جو ہو رہا ہے خاموش ہو گئے صاحب، ہاں مت بولو، شادی جو ہے بربادی ہو جائے گی، کیا فلاں بلا لیجیے دعوت میں، میں کیا بلائیں گے، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، یہ چل رہا ہے۔ تو قرآن نے جو بتایا امر بالمعروف، اپنے اوپر معروف کو جاری کرو، اپنے گھر والوں جاری کرو، تنہا المنکر، دوسرا کام کیا ہے منکر سے بچنا، اس کو اپنے پر جاری کرو کہ ایک ایک برائی سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، ہے نا۔ ہاں، دوسری جگہ انفسکم واہلیکم نارا ذکر کیا گیا ہے، اپنے کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اور دوسری آیت جو ہے اس میں عام تبلیغ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، تو عام تبلیغ کیا ہوگی اس لحاظ سے آدمی اپنی فکر کرے، پھر اپنے آل اولاد کی، گھر والوں کی فکر کرے، اور پھر پوری امت کی فکر کرے، پوری امت کی فکر کرے۔ ہاں، کچھ صیغے آج چل گئے ہیں، وہ صیغے لوگ بول کر کے کیا نام کی بس کنارے ہو جاتے ہیں، صاحب ہم کو تو پوری امت فکر ہے، آپ مسجد کی فکر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ اپنی فکر کرو، اپنوں کی فکر کرو، اور پوری قوم کی فکر کرو۔ نہیں کچھ کر سکتے ہو، دعائیں کر سکتے ہو، خدا کے سامنے رو سکتے ہو، گڑا سکتے ہو، جب کوئی بات ماننے والا نہیں ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، بات مت مانو، بات کرنے مت جاؤ، بیٹھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے لوٹا دے گا، اس کے دل کو پھیر دے گا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہاری خصوصی صفت کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ کے ذات پہ ایمان لانا، آمنت باللہ، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، وملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان لانا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نام تھی فرشتوں کی مثال تو حور و پری جیسی ہے، اور فرشتوں کا وجود اور کچھ ایسا نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن میں فرشتوں تذکرہ کیا گیا، اور تفسیر کرتے ہوئے جو ہے آنا کانی کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، تمام کتابیں جتنی اللہ نے نازل کیا سب پہ ایمان لاتے ہیں ہم، معلوم نہیں ہے، اجمالی ایمان ہے، اور رسولی اس کے تمام رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان۔ قرآن نے الف لام میم کی شروع میں ذکر کیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی خاص صفت ہے آخرت کا یقین، اور آخرت کے آنے کا بالکل کا نام کی ان کا ایمان، آ کے رہے گی آخرت، آ کے رہے گا آخرت۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ یہی ختم ہو جائے گا معاملہ، بلکہ آگے معاملہ چلنے والا ہے۔ لہذا یہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، ہر شخص اپنے کو دیندار بنائے، اپنے ماتحتوں دیندار بنائے، اور جو اہل علم ہیں وہ عمومی تبلیغ بھی کریں، خصوصی تبلیغ بھی کریں، اور اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو ایمان کے قوی کرنے کی، بچوں کے اور بالخصوص نوجوان کو، بچیوں کے ایمان کو
مضبوط کرنے اور ان کو اعمال اسلام پر لانے کی یہ ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ علماء جائیں گاؤں گھر گھر گاؤں گاؤں گشت لگائیں، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کو بلا کر کے خصوصی بیانات کروائیں، عمومی بیانات کروائیں، اس پہ بالکل آ جائیے۔ قوم کا نام کی بہت بے فکری کے عالم میں ہے، بہت بے فکری کے عالم میں ہے، ایک فکر سوار ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو جان رہا ہے، بوجھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہر عمل کو سوچ سوچ کے کرے گا۔ ہمارا سوچ خدا کے ہاں گرفت و پکڑ کی جب ڈر ہوگا تو بدنگاہی کرے گا، گانا سنے گا، زبان سے غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا، کچھ نہیں کرے گا، سب چپکتا جائے گا۔ اور اگر کبھی دھوکہ ہو گیا جلدی سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگ لے گا۔ اللہ توفیق سے نوازے۔